बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तक इमरान खान के खिलाफ जितने प्लान बनाए गए थे वो सब नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद 1990 की दहाई वाला पुराना कार्ड बाहर निकाल लिया गया है। उसको कपड़ा शपड़ा मार के बाहर ले आए हैं और वो है यूदी लॉबी कार्ड। नाजरीन, होता क्या है मैं आपको जरा बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान इसराइल के जो उन्होंने हरकतें की हैं, और ये आप देख सकते हैं, ये खबर भी लिखी हुई है ट्रिब्यून की। पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स रेड्स एयर स्ट्राइक्स इन जनीन। जो इसराइल ने एयर रेड्स किए हैं या स्ट्राइक्स किए हैं, पाकिस्तान रूटीन में उनकी मजम्मत करता है। ये होता है 5 जुलाई को। इसके जवाब में जवाब देता है, जब भी उनका नंबर आता है 2-3 दिन बाद, कि पाकिस्तान पहले अपना घर तो देखे जो वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि उनकी बातों को दोहराना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे बजाय इसके कि अपने गिरबानों में देखा जाता कि आज इसराइल जैसे मुल्क की भी जुर्रत हो गई है कि वो हमें इंसानी हकूक के सबक पढ़ा रहा है, उल्टा इमरान खान पे चढ़ दौड़ते हैं कि देखें जी, इमरान खान की मदद को आ गया है। इसराइल ने तो जिक्र ही नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन उठाया है। कहीं इमरान खान का जिक्र नहीं है, कहीं पीटीआई या तहरीक इंसाफ का जिक्र नहीं है। सिर्फ उन्होंने बताया कि तुम अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हो। और ये बात पिछले साल मेरे जैसे लोगों ने करनी शुरू की थी कि दो काम आप कर रहे हैं। जिस तरह 25 मई को लोगों को मारा गया, जिस तरह जर्नलिस्ट के साथ किया जा रहा है, फिर अरशद शरीफ शहीद को कीनिया में कत्ल कर दिया गया, इमरान खान को गोलियां मारी गईं, और उसके बाद मुसलसल जिस तरह से मजालिम हो रहे हैं। और फिर आप देख लें कि मई से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अब कहाँ आके पहुंचा है कि लोगों के घर चादर चार दीवारी, खवातीन की रिश्ते महफूज नहीं है। इसके नुकसानात होने थे। हम शुरू से बता रहे थे कि एक दिन आप भारत से कहेंगे कि जुल्म बंद करो, तो वो आगे से कहेगा पहले तुम अपने मुल्क में जुल्म बंद करो फिर हमारे से बात करना। फिर एक दिन आप इसराइल से कहेंगे कि तुम जुल्म बंद करो, और वो कहेगा पहले अपने मुल्क में जुल्म बंद करो फिर हमसे बात करना। आज वो नौबत आ गई है। अब इसराइल ने भी आपको कहना शुरू कर दिया है कि पहले अपने मुल्क में जुल्म बंद करो फिर फलस्तीनियों की बात करना। हम ये भी कह रहे थे कि खुदारा जो आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान है, ये हसास इलाके हैं, यहाँ रजीम चेंज ऑपरेशन ना करें। अब अगला स्टेप मैं आपको अभी बता देता हूं कि अब कभी, वैसे तो हमने कहना नहीं, हम डील कर चुके हैं कश्मीर की फ़लस्तीन की, लेकिन अगर हम कभी कहना भी चाहें, फॉर एग्जांपल फ्यूचर में भी कोई हलाली हुकूमत भी आ जाती है, हम कहते हैं भारत को कि उनको इस्तिस्वाब राय का हक मिलना चाहिए, मुस्तकबिल का तयन करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो आगे से भारत पता है क्या कहेगा कि जिसे तुम लोग आज़ाद कश्मीर कहते हो या जिसे तुम गिलगित बल्तिस्तान पे अपना कब्जा जमाते हो, भारत तो यही कहता है ना, क्या उन्हें तुमने आज़ादाना हक दिया है अपने नुमाइंदे चुनने का? क्या वहां पे तुम लोगों ने जोर जबरदस्ती की हुकूमतें नहीं बनाई हुई? और हमारा ये मुकदमा भी हमेशा हमेशा के लिए लपेट के भारत के हवाले कर दिया गया है। तो नाज़रीन, जब रजीम चेंज ऑपरेशन इमरान खान के खिलाफ हुआ था तो कुछ टारगेट्स रखे गए थे, जिसमें कश्मीर को तय करके भारत के हवाले करना है और उसके बाद कभी बात नहीं करनी उस पर, और आप ये नहीं करेंगे कभी भी बात। और फ़लस्तीन के मसले को भी हमेशा हमेशा के लिए तय करके इसराइल के हवाले करना है। और अब ये वहां भी आप देखेंगे ये कभी आज़ादी की बात नहीं करेंगे। ये दो चीजें तो तय हो गई कि इन्होंने कश्मीर और फलस्तीन के कॉज को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दिया है। अब आते हैं अगली चीज की तरफ। जरा ये सुने कि इमरान खान जब दावा करते हैं कि मुझे इसलिए निकाला गया कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट बोला था, तो इसकी गवाही इनका अपना नौकर भी दे रहा है। लेकिन वो अगली गेम क्या डाल रहा है मैं आपको वो भी बताता हूं, लेकिन ये पहले सुने जरा। साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके और जनरल कमर जावेद बाजवा के जो इख्तलाफात थे, उसकी एक वजह यह भी थी कि मैं इसमें दोबारा कोट करने के लिए तैयार हूँ कि इमरान खान साहब को यह कहा गया कि आप अमेरिका के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बयानबाजी कर रहे हैं, अमेरिका की मुखालफत कम करें। तो इमरान खान ने कहा कि भाई मुझे अमेरिका ने क्या दिया है तो मैं अमेरिका की मुखालफत क्यों ना, और ये तहरीक अदम एतमाद से पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं अब चाइना और रशिया के करीब जा रहा हूँ, तो मैं चाइना और रशिया के साथ अपना इक़्तिसादी ताउन बढ़ाऊंगा। इस पर उनका इख्तलाफ था जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ। इमरान खान को जनरल बाजवा, ये मैं नहीं कह रहा, ये हामिद मीर का दावा है, जनरल बाजवा इमरान खान को कहते थे कि आप अमेरिका के बारे में बयानबाजी ना करें। तो इमरान खान ने कहा जी कि अब तो हम चीन और रूस के करीब जा रहे हैं, अब यहाँ गेम बड़ी डाली गई है। इमरान खान ने ये वाजे तौर पे कहा है बहुत दफ़ा कि हम अपना मुस्तकबिल चीन के साथ देखते हैं, लेकिन कभी भी इमरान खान ने रूस के बारे में बात नहीं की ओपनली। यहाँ ये गेम डाल रहा है। जहाँ ये एक बात बिल्कुल ठीक कर रहा है कि जनरल बाजवा को मसला था इमरान खान जो अमेरिका के हवाले से बयानात दे रहे थे, और ये रजीम चेंज से पहले की बात है बाय द वे, तब इमरान खान ही वज़ीर आज़म थे।
لیکن جو روس کی بات ہے یہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ عالمی قوتوں کو بتا رہا ہے، جس میں یورپی یونین بہت حساس ہے اس معاملے میں، امریکہ بہت حساس ہے، برطانیہ بہت حساس ہے۔ اس وقت روس کا نام تک یہ ممالک سننا نہیں چاہتے۔ جو بھی ان کے لیے سافٹ کارنر رکھے گا نا، یعنی اس حد تک یہ حساس ہیں۔ آپ فٹ بال دیکھ لیں، آپ ٹینس دیکھ لیں، یا اور کوئی بھی سپورٹس جہاں رشین پلیئرز یا ٹیمیں شرکت کرتی ہیں، ٹیموں کا جھنڈا ہمیشہ لگایا جاتا ہے یا پلیئرز کا جھنڈا لگایا جاتا ہے جس ملک کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ رشین کھلاڑیوں کا جھنڈا نہیں لگایا جا رہا، صرف سفید کیا جا رہا ہے اس جگہ کو۔ یعنی روس کے جھنڈے تک کو یہ برداشت نہیں کر پا رہے مغربی ممالک، ہو گیا برطانیہ، امریکہ۔ اب جب کوئی بندہ پاکستان سے اٹھ کے یہ کہے گا، جو واشنگٹن پوسٹ کے لیے بھی لکھتا ہے، جس کو باہر سے لوگ اس سے بیپر بھی لیتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کے بارے میں بتاؤ، اور وہ اپنی میری طرح ٹوٹی پھوٹی انگلش میں کچھ بتانے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ عمران خان روس کے قریب ہونا چاہ رہا ہے امریکہ کو چھوڑ کے، تو یہ عمران خان کے خلاف مغرب کو کرنے کی ایک اور سازش کر رہا ہے۔ یہ بڑی چلاکی سے مینیپولیٹ کر کے، اور کہتے ہیں کہ سب سے برا جھوٹ وہ ہوتا ہے جس میں سچ کی آمیزش ہوتی ہے، اور یہ بندہ ہمیشہ ایسا جھوٹ بولتا ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کو اب تک توڑنے کی اور تحریک انصاف کو توڑنے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، اور یہ میں اقرار نہیں کر رہا، یہ بھی گھر کا صحافی، گھر کا تجزیہ کار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر ابھی الیکشن ہوتے ہیں، یعنی 90 دن کے اندر الیکشن ہوتے ہیں اسمبلی توڑنے کے بعد، تو تحریک انصاف جیت جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تو قابل قبول نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا، پورا پلان کیا ہے، یہ ذرا سن لیں۔ دیکھیں جی، ایک تو یہ صحیح لگتا ہے کہ اسمبلیاں وقت سے پہلے ٹوٹ رہی ہیں، چند دن پہلے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹنے میں زیادہ جو کردار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ نون کی خواہش یہ تھی کہ اس اسمبلی کو پرولانگ کیا جائے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ان کی اس خواہش کو میرا خیال ہے نہیں مانا، اور اب یہ طے ہو گیا ہے کہ اسمبلیاں وقت پر ٹوٹ جائیں گی۔ لیکن دوسری بات مجھے پی ٹی آئی کی صحیح لگتی ہے کہ یہ الیکشن 90 دن میں ہوتے ہوئے نہیں لگتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ ہونے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ نون لیگ پوری طرح تیار ہوگی، نواز شریف جو ہے وہ جسٹس مندیال کے جانے کے بعد آئیں گے، نہ ان کے پاس کمپین کا ٹائم ہوگا، اور نہ جو ہے وہ پی ٹی آئی ابھی تک 80% جو اس نے ٹکٹ دیے تھے پنجاب اسمبلی میں، وہ ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح قومی اسمبلی کے بھی جو امیدوار ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ تو جب تک اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ شہروں میں بہت بھاری اکثریت سے جیت جائے گی، اور دیہات میں جو ہے وہ کہیں نون جیتے گی، کہیں اور جیتے گا، اور اس بات کا بڑا چانس ہے کہ اگر اسی طرح الیکشن کروائے گئے بغیر اسی جو ماحول موجودہ چل رہا ہے تو اس میں تو پی ٹی آئی کو ایج حاصل ہوگا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ لمبا کھینچے گا، لمبا انہیں کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ حلقے کے اوپر جو ہے وہ جس طرح پچھلی دفعہ 2018 میں کیا گیا تھا تحریک انصاف کے لیے کہ پینل بنائے جائیں گے، باقاعدہ ان کو میدان میں اتارا جائے گا، اور پی ٹی آئی جو ہے اس کو بے اثر کیا جائے گا، تبھی جا کر یہ الیکشن کروا سکتے ہیں، وگرنہ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت میں آ جائے گی۔ پاکستان جیسے ملک میں ہی یہ ہو سکتا ہے، جو ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہوتا ہے اس میں تو جو جس کی پاپولرٹی ہو وہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں ظاہر ہے قبولیت اور مقبولیت ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں، اور اگر صرف مقبولیت ہو تو قبولیت نہ ہو تو نہیں کام بنتا۔ تو پاکستان آزاد ملک نہیں ہے، یہ سہیل وڑائچ صاحب نے بھی تسلیم کر لیا ہے، اور عمران خان کے حقیقی آزادی کے نعرے کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب ان کے اپنے لوگ یہ تسلیم کریں گے، یہ کہتے ہیں جی کہ مقبولیت ہو قبولیت نہ ہو تو ظاہر ہے پاکستان جیسے ملک میں تو مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا جائے گا، کیونکہ اب بھی الیکشن ہو تو تحریک انصاف جیت جائے گی، اس لیے ایک حلقے کو انڈیپینڈنٹلی پورا پینل بنا کے ایڈجسٹ کیا جائے گا، ایک حلقے کو ملک کے۔ آپ دیکھیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ تحریک انصاف کے حق میں کیا گیا تھا 2018 میں، اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ سیٹوں کی تقسیم کیسے ہوئی تھی۔ اگر نون کے حق میں دھاندلی ہوئی یا پی ٹی آئی کسی کے بھی کہہ لیں، تقریباً کیا سیٹوں کا فرق تھا، 19-20 کا فرق تھا پنجاب میں، اس وقت تو کوئی مقبولیت تھی نہیں کسی کی اتنی واضح جس طرح اب عمران خان کی ہے۔ تب تو آپ پنجاب میں 19-20 کا فرق کہہ سکتے تھے تحریک انصاف اور نون لیگ میں، اب تو یہ 10-20 کا فرق ہو گیا ہے، آدھو آدھی آپ کو ووٹوں میں گیپ نظر آئے گا۔ تو یہ جو مرضی پینلز بنا لیں، جو مرضی کر لیں، یہ تحریک انصاف کا راستہ نہیں روک سکتے، تو اسی لیے اب لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت چلی جائے گی، 8 اگست کو جائے گی، 9 کو جائے گی، جب بھی جائے گی، اگست کے پہلے دوسرے ہفتے میں یہ چلی جائے گی، اور اس کے بعد ایک لمبا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ سکتا ہے، کم از کم 1 سال تو اپنا قاضی اس کو توسیع دے ہی دے گا، کیونکہ جب
اگست میں اسمبلی ٹوٹے گی تو 90 دن تو ویسے ہی قانونی طور پہ مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ 90 دن پورے جب ہونے والے ہوں گے تو اپنے قاضی کے پاس چلے جائیں گے اور کہیں گے جی کہ معیشت ٹھیک نہیں ہے تو 2-4 مہینے اور چاہیے ہمیں، وہاں سے سٹیمپ مل جائے گی۔ ویسے تو ہائی کورٹ سے بھی فیصلے کروائے جا سکتے ہیں اور ایکسٹینشن لی جا سکتی ہے۔ اگر بغیر کسی سے پوچھے بھی ایکسٹینشن کر دی گئی تو اپنا قاضی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ آج عمران خان نے 1 گھنٹے کی اسپیچ کی ہے اور قوم کے سامنے تمام حقائق رکھ دیے ہیں کہ یہ دبئی میں بیٹھے بندر بانٹ کر رہے ہیں، ملک کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ بندر بانٹ یہ نہیں ہو رہی کہ ملک ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس کے فیصلے نہیں ہو رہے دبئی میں۔ فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ ملک کے کون سے حصے پہ کس نے قبضہ کرنا ہے۔ تو عوام سے سمپل سوال ہے کہ کیا آپ کو اپنا بھیڑ بکریوں کی طرح اس طرح سودا ہونا قبول ہے یا آپ چیزیں اپنے ہاتھ میں لیں گے؟ پرامن احتجاج کرنا، جس کو میں بار بار آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ انسانی ہاتھوں کی زنجیر کم از کم بنائی جا سکتی ہے، یہ عوام کا حق ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی پارٹی کا جھنڈا رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دیکھیں لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آگے نا لوگ، کوئی ملازمین آ جائیں تنخواہوں کے لیے، کبھی کسان بھی آ جاتے ہیں۔ اس طرح پاکستانی اپنے حقوق کے لیے نکلیں باہر، کیونکہ یہ آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اگر یہ 2 خاندان اس ملک پہ قابض رہیں گے، 2 تو نہیں 4-5 خاندان ہے بائی دا وے، اگر یہ ملک پہ قابض رہیں گے تو پاکستانی عوام کا کچومر بنتا رہے گا اور ان کو کبھی بھی حقوق نہیں ملیں گے جو آپ کا حق ہے۔ انصاف ملنا آپ کا حق ہے، صحت ملنا آپ کا حق ہے، تعلیم ملنا آپ کا حق ہے، کاروبار آپ کا حق ہے، نوکری ملنا آپ کا حق ہے، بنیادی انسانی حقوق سب آپ کو ملنے چاہیے۔ لیکن جب تک یہ 4-5 خاندان اس ملک پہ قابض رہیں گے، آپ کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا اور یہ اپنی بندر بانٹ جاری رکھیں گے جب تک کہ ملک کو نچوڑ سکتے۔ یہ گائے ہے نا ان کے لیے دودھ دینے والی، جب تک نچوڑ سکتے ہیں نا نچوڑیں گے۔ خود آج بتا رہے ہیں کہ جی وہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ شہباز شریف نے 45% اس میں سے کک بیک لیا تھا، کس میں؟ جو لاہور میں اورنج ٹرین بنائی ہے۔ اب امیجن کریں کہ تب لوگوں کو یہ بتایا گیا اور بعد میں اسی شہباز شریف کو لا کے وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور عوام تو چونٹیاں ہیں، عوام تو جو کہیں گے مان جائیں گے۔ یہ اب آپ پر ہے، سارا کام آپ نے کرنا ہے، کیونکہ عمران خان کو 200 تقریباً کیسز میں پھنسا دیا گیا ہے۔ اینی ٹائم وہ چٹکی بجائیں گے اور عمران خان جیل میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد سب کرنا عوام نے، عمران خان سے آپ کے سارے رابطے ختم کر دیے جائیں گے، عمران خان کا عوام سے رابطہ کاٹ دیا جائے گا اور الیکشن ہونے تک کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ جن کو ٹکٹ دے دیے ان کو دے دیے، باقی جو پیچھے بچیں گے وہ ٹکٹ دیتے رہیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن عمران خان کی نہ کوئی تقریر ہوگی، نہ کوئی پیغام آئے گا، نہ ملاقات ہوگی، نہ آپ کو پتہ چلے گا وہ کس حال میں ہے۔ یہ اگر آپ سب ہونے دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ 9 مئی کو مظلوم عمران خان تھا، اسے مار کے گھسیٹ کے لے کر گئے تھے، اور جب بعد میں سپریم کورٹ نے کہا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا، مارا بھی اسی کو جا رہا ہے اور اسی کے پارٹی کو مارا جا رہا ہے۔ یہاں پہ عوام کا کھڑا ہونا بنتا ہے اپنے حقوق کے لیے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔